औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजालसत और हम नशीनी। इस्लाम ने रफ़ाकत और हम नशीनी के मौजू को बेहद अहमियत दी है और अपने पैराओं को हमेशा नेक लोगों की रफ़ाकत और हम नशीनी इख्तियार करने का हुक्म दिया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब तुम बहिश्त के बागों में से किसी बाग का दरवाज़ा अपने सामने खुला देखो तो इससे इस्तिफ़ादा करो। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहिश्त का बाग कौन सा है? आपने फरमाया, इससे मुराद हमारी मुराद बाईमान और ऐसे अशख़ास की मजालिस और महाफिल है जो अपने खुदा पर अकीदा रखते हैं। खुदाए ओज़ोजल अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देता है, ए रसूल, जो लोग अपने परवरदिगार को सुबह सवेरे और झटपटे के वक्त याद करते और इसी की खुशनुदी के ख्वाहा हैं, इनके साथ तुम खुद भी अपने नफ्स पर जबर करो और इनकी तरफ से अपनी नज़र तवज्जो न फेरो कि तुम दुनिया में ज़िंदगी की आराइश चाहने लगो और जिसके दिल को हमने गोया खुद अपने ज़िक्र से गाफिल कर दिया है और वो अपनी ख्वाहिश नफसानी के पीछे पड़ा है और इसका काम सरासर ज़्यादती है, इसका कहना हरगिज़ ना मानना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अच्छा साथी तन्हाई से बेहतर है, लेकिन बदों के साथ मिल बैठने से तन्हाई बेहतर है। लोगों में से सादतमंद तरीन शख्स वो है जो शरीफ लोगों की सोहबत में बैठता हो। इंसान हमेशा अपने रफ़ीक और हम नशीन के साथ हम फ़िक्र और हम अकीदा होता है। और फिर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे हम नशीन को यूँ मुतारफ़ कराते हैं, वो शख्स जिसका देखना तुम्हें खुदा की याद में मसरूफ़ कर दे, जिसकी गुफ्तार तुम्हारे इल्म में इजाफ़ा करे और जिसका अमल तुम्हें आखिरत की याद दिलाए। इस्लाम कहता है कि दो साथियों को चाहिए कि एक दूसरे के वास हों और हर एक दूसरे के अयूब की निशानदही करे। बेहतरीन साथी वो शख्स है जो इस वजीफ़े को बेहतर तौर पर अंजाम दे। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा महबूब तरीन दोस्त वो है जो मुझे मेरे ऐब बतलाए। जो शख्स अपने साथी को गलती पर पाए और इसे रोक सकता हो और ऐसा न करे तो वो इसके साथ हजानत करता है। इस्लाम मुसलमानों को सालिहा अशख़ास की रफ़ाकत की इस कदर तरगीब देता है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स अपने कल्ब से वाज और अपने नफ्स से गुनाह से मना करने वाला ना रखता हो और इसका कोई सालिहा रफ़ीक और दोस्त भी ना हो जो इसकी रहनुमाई करे, इस पर दुश्मन या शैतान सवार हो जाता है। इसी तरह पस्त और नादान अफराद की हमनशीनी से भी मना फरमाया गया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों में से दाना तरीन वो शख्स है जो नादान लोगों से दूर भागे। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बदों के साथ हमनशीनी नेकों की बदबीनी का बाइस होती है। बुरा साथी वो है जो खुदा की मसीयत को इंसान की नज़र में अच्छा करके दिखाए। पेशवाने इस्लाम ने इन लोगों के साथ मजालसत
اور رفاقت سے منع فرمایا ہے جو اعلی صفات اور اخلاقی فضائل سے عاری ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، احمق، بخیل، بزدل اور درد غمگوب شخص کی رفاقت اختیار نہ کرو، کیونکہ احمق ساتھی یہ خیال کرتے ہوئے کہ تمہیں فائدہ پہنچ رہا ہے تمہیں نقصان پہنچاتا ہے، اور بخیل دوست تم سے لے تو لیتا ہے لیکن تمہیں دیتا نہیں، بزدل ہم نشین خطرے کے وقت تم سے اور اپنے ماں باپ سے فرار اختیار کرتا ہے، اور درد غموں جو بہت جھوٹ بولے ایسی بہت سی باتیں کہتا ہے جنہیں قبول نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اس کے نظریات اور خیالات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برے ہم نشین کو مردے کا نام دیا ہے اور فرماتے ہیں، مردوں کے ساتھ ہم نشینی انسان کے دل کو مار دیتی ہے، اور مردے وہ لوگ ہیں جو ایمان گم کر چکے ہیں اور احکام سے دور جا پڑے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے دوستوں کو دو خصلتوں سے آزماؤ کہ اگر وہ ان دونوں کے مالک ہوں تو ان سے رفاقت کرو ورنہ ان سے دوری اختیار کرو، اور وہ دو خصلتیں یہ ہیں، فریضہ نماز اپنے وقت پر بجا لانا، اور راحت اور پریشانی میں اپنے دینی بھائیوں سے نیکی کرنا۔ خوش روئی اور حسن خلق۔ بہت سے لوگ سعادت اور ثقافت کو دولت، شخصیت، رتبے اور حکومت جیسے عوامل کا نتیجہ سمجھتے ہیں، لیکن اسلام سعادت کا ماخذ ان چیزوں کو گردانتا ہے جو انسان کی روحانی اور اخلاقی قدر و قیمت بڑھا دے، اور پیشوان اسلام کے اقبال کے ضمن میں اس کے عناصر کی تشریح کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک حسن خلق اور خوشروئی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، حسن خلق انسان کی سعادت کے عوامل میں سے ایک عامل ہے۔ اسی بنا پر یہ کوئی تعجب کا مقام نہیں کہ خداوند عالم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نیک صفت کے ساتھ سراہتا ہے اور فرماتا ہے، تم نیک اور بزرگ اخلاق کے مالک ہو، اور پھر اسلام کی تیز رفتار ترقی کی بنیاد بھی اسی عامل کو قرار دیتا ہے اور فرماتا ہے، اگر تم تند مزاج اور سخت ہوتے تو یہ تمام لوگ تمہارے ارد گرد سے پراگندہ ہو گئے ہوتے۔ اسلام حسن خلق اور نیک سلوک کو خاص مقام دیتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس شخص کا اخلاق بہتر ہو اس کا ایمان زیادہ کامل ہوتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس شخص کا سلوک زیادہ اچھا ہو وہ دوسروں سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے تمہیں دین اسلام دیا ہے، تم بھی اس کی اچھی طرح نگہداشت کرو، اور وہ اس طرح کے بخشنے والے اور خوش اخلاق بنو۔ اسلام بعض اوقات دینی آثار کے ذریعے لوگوں کو نیک سلوک اور حسن خلق کی جانب متوجہ کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص نیک اخلاق کا مالک ہو اس کا ثواب اس شخص کی مانند ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہو اور عبادت کرتا ہو۔ جو چیزیں ہماری بیشتر امت کو بہشت میں لے جائیں گی وہ خدا کا خوف اور نیک اخلاق ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ حسن خلق اور خوش اخلاقی کے بدلے
خدا کی راہ میں جنگ کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ خوش اخلاقی گناہوں کو اسی طرح پگھلا دیتی ہے اور ختم کر دیتی ہے جیسے سورج برف کو روئے زمین پر پگھلا دیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں بد اخلاقی انسان کے نیک اعمال کو اسی طرح خراب کر دیتی ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بد اخلاق شخص کبھی بھی گناہوں سے توبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ جب کبھی وہ ایک گناہ کرتا ہے اس سے زیادہ بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور کبھی اسلام ان اجتماعی اور شخصی محرومیوں کا ذکر کرتا ہے جن سے انسان کو بد اخلاقی کی وجہ سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور کبھی وہ نعمتیں بیان فرماتا ہے جو حسن خلق کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں سے نیکی اور خوش اخلاقی سے پیش آنا شہروں کو آباد کرتا ہے اور عمروں کو بڑھاتا ہے۔ بد اخلاق شخص عذاب اور رنج میں مبتلا رہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قرابت داروں کو فرماتے ہیں، اے عبد المطلب کے فرزندوں، تم روپے پیسے سے سب لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے، لیکن ان کے سامنے خندۂ پیشانی اور نیک اخلاق کے ساتھ آؤ تاکہ وہ تمہیں محبوب سمجھیں، کیونکہ مال خواہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو محدود ہوتا ہے، لیکن حسن خلق اور خوشروئی کا سرمایہ ختم ہونے والا نہیں۔ خوش اخلاقی کیا ہے؟ ایک دفعہ لوگوں نے امام صادق علیہ السلام سے نیک اخلاق کے بارے میں سوال کیا۔ جواب میں آپ نے فرمایا، نیک اخلاق یہ ہے کہ تو لوگوں کے ساتھ مہربانی اور لطف سے پیش آئے اور ان سے اچھی باتیں کہے اور ان کے سامنے خندۂ پیشانی سے پیش آئے۔